بیٹیوں سے پیار کرو، خدا کے واسطے پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا بیٹی باپ کے جنازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، اگر اس کا ایک آنسو یہاں سے نکل کر ناک پر سے گرتا ہوا، ہونٹوں سے ہوتا ہوا ٹھوڑی کے نیچے یہاں آ کر باپ کے کفن پہ گر جائے، اللہ کو اس کے آنسو کا اتنا حیا آتا ہے کہ اللہ باپ کے کفن میں لپٹے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یا اللہ میں تو عزت دار گھرانے کا، میری تو بچی پاک ہے، میرے سے تو اس نے آج تک ہنس کے بات نہ کی، میں اسے جا کے کیا کو تجھے قبول ہے، وہ کہے گی جی قبول ہے، نہ بیٹی کی حیا رہے گی نہ باپ کا حیا رہے گا۔ یا اللہ اس کی ہاں میں کیسے تلاش کروں؟ فرمایا جا کے سر پہ ہاتھ رکھ دے کہ بیٹے میں تیرے نکاح کا وکیل ہوں، بار پوری برات بیٹھی ہوئی ہے، میرے تیرا فلاں آدمی سے رشتہ کر دیا، میری بچی بتا تجھے قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب بچی رو کے دکھا دے یا سر جھکا کے دکھا دے، اللہ اکبر، سمجھ جاؤ اس نے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لیا۔ حیران ہو شور کو اٹھ کے گئی ہوں مسلمان ہو، تم اپنی بچی کو مکان میں سے ایک مرلہ نہیں دیتے، اس نے اپنا وجود ہی تیری داڑھی پہ قربان کر دیا۔ جب روتی ہوئی سسرال سے رخصت ہوئی باپ کے گلے سے لگ کر، نہ اسے میک اپ کا ہوش رہا نہ کپڑوں کا ہوش رہا، جب وہ تیرے سے رخصت ہوئی چھیل چھیل کے جھپٹ جھپٹ کے رو رہی تھی، پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی ابو اگر میں نہ کرتی تو منہ دکھانے کے تو قابل نہ رہتا، ابو جی اگر میں نہ کرتی، ابو جان تجھے سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ اور میرے بھائیوں میرے احسان مدرانا، آج تمہاری یہ کلب والے کپڑوں کی کاٹن بچی میری ہاں کی وجہ سے، اگر میں نہ کرتی تو باپ کو اٹیک ہوتا تو جا کے خودکشی کر لیتا، میں نے ہاں کی تو تیری عزت بچی۔ لیکن میرے بھیا مجھے سسرال بھیجنے کے بعد، مجھے ڈولی میں ڈالنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، نہ کبھی میں یاد آ جایا کروں، مجھے فون کر کے دعا دے دینا، تیری آواز سنوں گی میرا کلیجہ میرا مان بڑھ جائے گا۔ لیکن میں کیا کروں؟ وہ تو بھائی اللہ اکبر، بہن کو پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے کہہ رہا تھا چنگا ہویا مصیبت لتھ گئی، ساڈی جان چھوٹ گئی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ مجمع میں ایک آدمی آ کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا مولوی صاحب 4 بچے 3 میری بچیاں، بہت پریشان ہوں، میرے لیے کچھ مسئلہ حل تلاش کر۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا مکان کی کمی نہیں، دکان کی کمی نہیں، کوٹھی بنگلے کار کی کمی نہیں، مولوی صاحب بڑا پریشان ہوں، میری بیوی سے بنتی نہیں، لال جوڑا پہنا کر قرآن کے سائے میں اسے گھر لے کے آیا تھا، اس کے آنے کی خوشی میں شور کوٹ کے 1000 آدمیوں کی میں نے دعوت ولیمہ کی بلایا تھا، لیکن مولوی صاحب مجھے سکون نہیں ملنا، جب گھر جاتا ہوں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، میں اس کی شکل دیکھتا ہوں مارنے کو دل کرتا ہے، مولوی صاحب مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا۔ میں نے سنا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر جب دولہا بنے تو 9 نہیں 11 عورتوں کے دروازے پہ گئے، جب دنیا سے میرے نبی کا جنازہ اٹھا تو 9 عورتیں نبی کی موجود تھی اور حجر مبارک سارے مسجد نبی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب میں نے تو 23 سالہ دور کے اندر کبھی کسی نبی کے گھر میں جھگڑا نہیں سنا، کسی عورت کی آواز نہیں سنی، مجھے آپ وہ درد زندگی بتلائیے، وہ طرز زندگی بتلائیے، وہ نبی کا طریقہ بتلائیے کہ میرا گھر بھی بچ جائے میرا ایمان بھی بچ جائے۔ میں نے کہا جمعے کے دن آنا، 1.5 گھنٹے کی گفتگو تجھے کر کے سناؤں گا۔ جمعے کے دن وہ تشریف لایا اور میں نے اسے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام پھر مسجد اقصی میں لے گیا، اور وہاں سے آسمان کی بلندیوں پہ جب گئے تو جبرائیل بھی پیچھے ہو گئے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ میرے منہ کے میرے ہونٹوں کی طرف دیکھتا رہا، اب بولے گا اب بولے گا اب بولے گا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد جب میں نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا کہ واہ مولوی صاحب، او میری زندگی کے مسیحا، میں تیرے سے طلاق کو ختم کرنے کے لیے زندگی نبھانے کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، تو مجھے معراج ہی سنا کے چلا گیا۔ سب سے پہلا حق تھا، سب سے پہلا حق، اللہ اکبر، اولاد کا سب سے پہلا حق تھا، ماں نیک لے کے آتا، بچہ پیدا نہیں، پتہ نہیں بیٹی آئے گی یا بیٹا آئے گا، عورت کا انتخاب نیک کرتا۔ لیکن سب سے پہلی غلطی ہمارے سے یہاں ہوئی، امی شام کو گھر آئی، امی کتھے گئی سی؟ پتر تیرے لیے کڑی تلاش کرنے کے لیے، اپنی نو تلاش کرنے کے لیے،
اللہ اکبر، میرے دل کے اندر ہلکی ہلکی امنگ پھوٹی، پوچھوں تو صحیح کس کے دروازے پہ گئی تھی؟ بیٹے پتر چار ہو دے پراؤ دے بار نے، اچھا امی، اللہ اکبر، لمبی اس کی گردن ہے، آنکھیں اس کی اللہ اکبر، بولی اس کی کوئل جیسی ہے، چال اس کی ہرنی جیسی ہے، رنگ اس کا تو بس کیا ہی کہنے، چٹا سفید ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یقین جانو ایک مرتبہ بھی دولہے کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ امی جان آپ مجھے بتلاؤ، آپ نے سارے حسن و جمال کا نقشہ تو کھینچ دیا، مجھے بتاؤ اماں چائے کی ٹرے تیرے پاس لے کے آئی تھی اور جب تجھے سلام کیا تو آنکھ اٹھا کر تجھے دیکھا تھا یا سر جھکا کے دیکھا تھا؟ اماں جان جب تیرے سامنے آ کر السلام علیکم کا، اماں دوپٹہ اس کے سر پر پورا تھا یا گلے میں تھا؟ اماں جان جب اس نے آ کر تجھے سلام کیا، اماں تو نے اس کے منہ کی ہواڑ کو سونگا، اس کے منہ سے موبائل کی بدبو آ رہی تھی یا قرآن کی آیتوں کی خوشبو آ رہی تھی؟ اماں جان جتنی دیر وہ تیرے پاس آ کے بیٹھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی یا تیری بات کا جواب چپ ہو کے دے رہی تھی؟ تیری اماں کے بیٹے آتے میں سوچیا ہی کوئی نہیں، تو پھر اس لڑکی کے بارے میں تو بھی سوچنا چھوڑ دے، ایک سال گزرے گا خدا کی قسم تیرے گھر میں آگ لگا کے رکھ دے گی، تیرے گھر کو جہنم بنا کے رکھ دے گی۔ لاؤ لاؤ وہ عورت لے کے آؤ، اللہ اکبر، جس کے ماتھے پہ جھومر نہیں ایمان کا نور نظر آتا ہے، اے لوگو جس کے پیچھے پیٹی میں جہیز نظر نہیں آتا، جس کی گود میں اللہ کا قرآن نظر آتا ہے، اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آ، مولوی صاحب سے بلا کر اللہ اکبر اس عورت سے نکاح کر لے، خدا پاک کی قسم پھر تو دیکھنا تیرے گھر کے برتن وہ دھوئے گی، اللہ تیری نسلوں میں عبد القادر جیلانی پیدا کرے گا۔ غلطی تو پہلے دن ہمارے سے ہو گئی۔ دولن پاس آ کے بیٹھی، اللہ اکبر، سسر صاحب منہ دکھائی دینے کے لیے آئے، نونو ویکھن آیا، 5000 کا نوٹ 3 مربع تھوک لگا کے علیحدہ کیا، پھر یوں 5000 کا نوٹ آگے کیا، اللہ اکبر۔ ساس کہنے لگی تیئے کی تیرا پیو ہے، چٹی داڑھی ہے، دوپٹہ یوں کر کے کر لے، ساس کی طرف یوں کر کے گورا اور شوہر سے کہنے لگی 5000 روپے بالوں پہ شور کوٹ میں لگائے ہیں بیوٹی پارلر میں، داڑھی کو دیکھ کر میں بالوں کا سٹائل خراب کروں میرے سے نہیں ہوتا۔ اے میرا چاند خدا کی قسم، پھولوں والی گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے سوچ دے اس کی گود کے اندر کتا بلہ تو آئے گا، معین الدین چشتی اس کی گود کے اندر نہیں آئے گا، جس نے تیرے گھر سے اندر آنے سے پہلے تیرے باپ کی سفید داڑھی کا حیا نہ کیا، گھر آنے کے بعد اس کا جوتا تیرے ماں باپ کے سر کے اوپر آئے گا۔ یہ پہلا حق تھا اولاد کا ماں باپ کے اوپر۔ ہے کسی کو ایسی لڑکی پسند جو بالکل جہیز نہ لے کے آئے، جس کا بھائی کوئی نہ ہو، جس کے گھر سے تمہیں روٹی نہ ملے؟ مجھے دکھاؤ کون سی شریعت ہے اللہ اکبر کے بیٹی کے باپ پر 400 آدمیوں کی روٹی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ غلطیاں تو میرے عزیزوں میں آپ کو کون کون سی گناؤں؟ ولیمہ سنت ہے، اور نکاح کے بھی میرے عزیزوں 6 چیزیں نکاح کے اندر ہیں، 6 چیزیں نکاح کے اندر۔ پہلا اپٹن، دوسرا مہندی، تیسرا گھوڑے پہ بٹھا کے، جس نے کبھی مسجد میں آ کے نہیں دیکھا اسے بھی سجدہ کروا دیا، واری کڑی خوبصورت تو بندے نے بھی سجدہ کراتی۔ شادی کے چکر میں نمازیں بھی پڑھ، لال گوٹے کا جوڑا پہن کے نمازیں پڑھ کے دکھا دیا۔ کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدل چل کے نہیں آیا، ایک عورت کے لیے، بیوی کے لیے گھوڑے پر چڑھ کے خدا کے گھر میں آ رہا، چھیتی کرو میرے کو وقت کوئی نہیں۔ پھر 10,000 کی گڈی میں سے کرارا لال رنگ کا جوڑا نکال کر، لال رنگ کا 100 روپے کا نوٹ نکال کے کرارا، اللہ فرمانے لگے 1 روپے کے 100 روپے کے نوٹ میں کوئی ملک شیک کا گلاس نہیں ملتا، تو اپنی عورت کا سکون میرے سے لے کے جا رہا تھا۔ 6 چیزیں شادی کے اندر میرے عزیزو، مہندی، اپٹن، منہ دکھائی، جوتا چھپائی۔ غلطی تو اسی دن تیرے میرے سے ہوئی تھی، اللہ اکبر، جب سسر صاحب جوائی کو سلامی دینے کے لیے آئے تھے، اتنی بڑی انگوٹھی ہاتھ کے اندر لے کے آئے تھے، پتر یہ سعودیہ میں تھا تب لے کے آیا تھا، خدا پاک کی قسم خدا روٹھ گیا، روزے میں نبی کا دل ٹوٹ گیا، تیری بچی پر ایک قرآن نہیں، مکے کے اندر چھپنے والا قرآن ہو، بیروت کے اندر تفسیر والا قرآن ہو، اور پڑھنے والا مصر کا قاری ہو، سمجھنے والا اللہ اکبر شیخ الہند ہو، رب کعبہ کی قسم وہ قرآن اپنی بچی کے سر پہ لا کے رکھ دے،
لیکن جو تُو نے یہ کام غلط کیا ہے اس نے ساری قرآن کی بہاروں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. یقین جانو رب روٹھ گیا، رب روٹھ گیا، رب نے منہ موڑ لیا، روزے والے نبی نے رخ موڑ لیا. میں نے کہا سرکار یہ بچی کی رخصتی کا وقت ہے. محلے والے تو کیا پرندے بھی آسمان پر دیکھ کر اس منظر کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں، اپنے پرائے بھی رونے لگ جاتے ہیں. جب دھیاں پرایا مان ہو کر بابل کا بیڑا چھوڑ کے گھر کو چھوڑتی ہیں، گاڑی کا ڈرائیور بھی رونے لگ جاتا ہے. میں نے کہا کملی والے منہ کیوں پھیر لیا؟ فرمایا یہ دعا کر کے جا رہا ہے کہ ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا، اس کے گھر میں خیر کیسے آئے گی؟ اس نے اپنے جوائی اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنائی. کاش داماد کو اور سسر کو جا کے کہہ دے سونے کی انگوٹھی پہننے والا حضور کے دربار میں آ کے سلام کر کے گیا. پیغمبر نے جواب دینا تو دور کی بات ہے، انگوٹھی پہننے والے کو دیکھ کے حضور نے منہ ہی موڑ لیا تھا. چھ چیزیں میرے عزیزوں شادی کے اندر تھیں. اللہ اکبر. دو پہلے فرض تھے شادی کے اندر. پہلے فرض ایک ایجاب و قبول تھا، دو نکاح کے گواہ تھے. یہ دو فرض ہے نکاح کے. اللہ نکاح خان جب گواہوں کو بلاتا ہے، دیکھا گواہوں کی حالت. واہ فاطمہ تیرے مقدروں کے کیا کہنے. اللہ اکبر. جو تیرے نکاح کے گواہ بنائے گئے اتنے نفیس اتنے پاک تھے، یقین نہیں آتا. دیکھو روزے کی جالیوں میں جھانک کر ہونا ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، ہونا عمر فاروق، ہونا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو سوراخوں میں جا کر خدا توفیق دے وے آج بھی اتنے نفیس تھے، آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما رہے. یہ ہوتے گواہ شادی. حق مہر واجب ہے میرے عزیزو، حق مہر واجب ہے میرے عزیزو، حق مہر واجب ہے میرے عزیزو. لیکن 5 بچوں کے باپ ہو گئے، باپ کا جنازہ اٹھ گیا، ابھی تک واجبی ادا نہیں ہوا. 50 لاکھ روپیہ ولیمے پر لگا دیا، 5000 بیوی کو کہ میں اس اینے لے کے کی کرنا ہے میرا ہی ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر. یہ تو جسم کو ہاتھ لگانے کی قیمت ہے. گلی کی لڑکی کو چھیڑے گا، پولیس والے تیرے سے حساب لیں گے، محلے والے جوتے ماریں گے، کسی کے دروازے پر آ کے کھڑا ہو جائے گا، لوگ گنجا کریں گے، مکالا کریں گے. اللہ اکبر. واہ میں تیری قدرت کے قربان جاؤں. جو مال مارکیٹ میں 50 کروڑ کا نہیں ملتا وہ 5000 پر اللہ نے حلال کر کے تیرے بستر پر لا کے بٹھا دیا. فرمایا خبردار جب نکاح ہو رہا ہے اسی وقت بچی سے جب ایجاب و قبول کی بات ہو تو جا کر اس کے ہاتھ کے اندر 5000 روپیہ پکڑا کہ یہ تیرا حق مہر ہے، یہ تیرے جسم کی قیمت نہیں ہے. امام الانبیاء کا مبارک طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب دھی گھر کے اندر آئے باپ میرے عزیزو اللہ اکبر جائے، فرمایا لڑکا دولہا بیٹھا ہے، جب تک 3 مرتبہ یوں نہ کہے مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے اس کے نکاح میں شک ہے. یا اللہ میں تو عزت دار گھرانے کا، میری تو بچی پاک ہے، میرے سے تو اس نے آج تک ہنس کے بات نہ کی، میں اسے جا کے کیا کو تجھے قبول ہے؟ وہ کہے گی جی قبول ہے. نہ بیٹی کی حیا رہے گی نہ باپ کا حیا رہے گا. یا اللہ اس کی ہاں میں کیسے تلاش کروں؟ فرمایا جا کے سر پہ ہاتھ رکھ دے کہ بیٹے میں تیرے نکاح کا وکیل ہوں، بار پوری برات بیٹھی ہوئی ہے، میرے تیرا فلاں نے آدمی سے رشتہ کر دیا، میری بچی بتا تجھے قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب بچی رو کے دکھا دے یا سر جھکا کے دکھا دے، اللہ اکبر، سمجھ جاؤ اس نے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لیا. حیران ہو شور کو اٹھ کے گئی ہوں مسلمان ہو، تم اپنی بچی کو مکان میں سے ایک مرلہ نہیں دیتے، اس نے اپنا وجود ہی تیری داڑھی پہ قربان کر دیا. جب روتی ہوئی سسرال سے رخصت ہوئی باپ کے گلے سے لگ کر، نہ اسے میک اپ کا ہوش رہا نہ کپڑوں کا ہوش رہا، جب وہ تیرے سے رخصت ہوئی چھیل چھیل کے جھپٹ جھپٹ کے رو رہی تھی. پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی ابو اگر میں نہ کرتی تو منہ دکھانے کے تو قابل نہ رہتا، ابو جی اگر میں نہ کرتی، ابو جان تجھے سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی. اور میرے بھائیوں میرے احسان مدرانا، آج تمہاری یہ کلم والے کپڑوں کی کاٹن بچی میری ہاں کی وجہ سے، اگر میں نہ کرتی تو باپ کو اٹیک ہوتا تو جا کے خودکشی کر لیتا، میں نے ہاں کی تو تیری عزت بچی. لیکن میرے بھیا مجھے سسرال بھیجنے کے بعد، مجھے ڈولی میں ڈالنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، نہ کبھی میں یاد آ جایا کروں، مجھے فون کر کے دعا دے دینا، تیری آواز سنوں گی، میرا کلیجہ میرا مان بڑھ جائے گا.
لیکن میں کیا کروں؟ وہ تو بھائی اللہ اکبر بہن کو پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے کہہ رہا تھا چنگا ہویا مصیبت لت گئی ساڈی جان چھوٹ گئی. بیٹیوں سے پیار کرو خدا کے واسطے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا بیٹی باپ کے جنازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، اگر اس کا ایک آنسو یہاں سے نکل کر ناک پر سے گرتا ہوا، ہونٹوں سے ہوتا ہوا ٹھوڑی کے نیچے یہاں آ کر باپ کے کفن پہ گر جائے، اللہ کو اس کے آنسو کا اتنا حیا آتا ہے کہ اللہ باپ کے کفن میں لپٹے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. مجھے ایک بیٹی فون پر کہنے لگی پتہ نہیں ان بچیوں کو میرا نمبر کہاں سے مل جاتا ہے. کہنے لگی مولوی صاحب باپ کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت دیتی ہے شریعت. میں نے کہا بیٹی خدا کا خوف ہے. کہا مولوی صاحب بتا دعا تو دل سے نکلتی نہیں، بد دعا کروں. میں نے کہا بیٹی ہوا کیا؟ وہ پڑھا لکھا کتنا اونچا کر دیا، ایک جاہل کے ساتھ ضد پہ کہہ رہے اس سے تیرا بیاہ کروں گا. میں نے کہا ابا چھری پکڑ کے گلے پہ چلا دے، اس جانوروں کے ساتھ تو نکاح نہ کر جو ٹھڈے مارے گے، ابا ایسے کے ساتھ نکاح کر دے جو روٹی نہ دے، مسکرا کر تو بات کر لے. کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، پردیس میں آتے میں بیٹھ گئی. مجھے بتاؤ اس بچی کا اگر قدم پھسل گیا تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ 12 گھنٹے دکان پر وقت دینے والے جب گھر آتے تمہیں نیند کا غلبہ نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ تم 2 گھنٹے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، دکان میں 12 گھنٹے بیٹھتے ہو. مطلب یہ وہ تمہیں پیسے کی قدر ہے، تمہیں نسل کی قدر کوئی نہیں. فجر کی نماز پڑھتا، اشراق پڑھتا، ناشتہ کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، درود شریف کلمہ پڑھتا، دکان پر جاتا. خدا کی قسم فرشتے دل چڑھنے تک تیری دکان پہ خدا کی رحمتیں لے کے آتے رہتے. عصر کی نماز کا وقت ہوتا، کہتا اللہ بس جو مل گیا مل گیا، یا اللہ اب اس حکم کو پورا کروں گا اس حکم کو تو نے اللہ 14ویں پارے میں کیا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. میرے محبوب سے دکان تو کہہ دو دکان چلانا فرض نہیں، اولاد کو نماز پڑھانا فرض ہے. اللہ اکبر. گھر آؤ اپنے بچوں کو نماز روزے کا کو خبردار یوں نہ کہنا رات کو 12 بجے دکان بند کرتا تھا میں کیسے انہیں نماز کا کہتا. فرمایا میرا بندہ انہیں نماز کا حکم کر، لا نسألک رزقا، مجھے میری عزت کی قسم ہے بیٹی کا رزق بیٹی کو دوں گا، بیٹے کا بیٹے کو دوں گا. ایک پلیٹ میں 2 بوٹیاں، دونوں میں فرشتہ نام لکھ کے چلا گیا، یہ بوٹی بھائی کی، یہ بوٹی بہن کی. مجھے اللہ کی اللہ فرماتے مجھے میری عزت کی قسم ہے بہن کے حصے کی بوٹی بھائی کی روٹی کے ٹکڑے پہ نہیں آئے گی، اور بھائی کے حصے کی روٹی کی بوٹی بہن کے ٹکڑے کے حصے پہ نہیں آئے گی. فرمایا لا نسألک رزقا، نحن نرزقک، رزق دینے کا میں نے وعدہ کیا، سجدہ کرنے کا تو نے وعدہ کیا تھا. بندے بتا کون سے دن میں نے تجھے رزق نہیں دیا، اور تو بتا کون سے دن مجھے سجدہ کیا ہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے کرونا کیوں آ گیا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اگر عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی خدا کے واسطے اٹھ کر چلے جلسے سے اللہ قبول کرے، تو مجھے سنانے کا شوق، آپ کو سننے کا شوق کوئی نہیں. اور میرے ویرو ابھی تک آپ نے نماز نہیں پڑھی، ہاتھ جوڑنا بابو جی پیری پہننا، گھر جانے سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھ کے سونا، ورنہ سیرت کا جلسہ ایک طرف، لیکن نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی کو آپ نے پرسوں یاد کیا تھا کہ سونا آیا سج گے گلیاں تے بازار. فرمایا میرا امتیا میں زندگی سجانے کے لیے آیا، میں کردار بنانے کے لیے آیا، میں گلیاں سجانے کے لیے نہیں آیا. گلیاں تو خدا نے اس وقت سجا دی تھی جب ودھا کے مکھڑے کو اللہ نے آمنہ کی گود میں اتارا تھا. گلیاں تو اس وقت سج گئی تھی. آسمان کو اللہ نے اس وقت سجا دیا تھا جب کمکم آسمان پر لگا کر چاند کا حالہ بنایا تھا. اس چاند کی چمک نے ستاروں کی چمک سے پوچھا تھا تجھے چمک کیوں ملی؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملی کہ مجھے پتا ہے کہ میری چمک میں سونا محمد آنے والا. دو فرض نکاح کے
اللہ اکبر. پہلا فرض میرے عزیزو اجاب و قبول, دوسرا فرض گواہ, ایک واجب حق مہر. او میرے چاند شادی کرو, کروڑوں روپیہ گاڑیوں پر لگا کے آتے ہو, 5-5 ہزار کی کار, 25 کاریں برات ملاتے ہو, 5,000 حق مہر کیوں نہیں دیتے؟ بڑے چڑھ کے دیا کرو, یہ حق مہر ہے جی, یہ واجب ادا ہو جائے گا. پھر 3 سنتیں, خطبہ مسنونہ شوارے یوں کر کے پھینکنا, یہ حضور کی سنت ہے جو بالکل آج کے دور میں ناپید ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تھیلیاں بناتے ہو ٹافیاں وغیرہ, یہ سنت عمل نہیں. تھال میرے نبی کے پاس لایا جاتا, اللہ کے نبی مٹھی بھر کے یوں کر کے اپنے اللہ اکبر نکاح کی مجلس والوں پہ پھینک دی. سنت ہے حضور کی. اور چودھریوں وزیروں مجھے نہیں پتا تو پیکنگ 20-20 روپے کی یا 50 روپے کی لے کے جاؤ, 2 کلو کھچوارے لے جایا کرو, نہ وہاں پہ پھینکے اسٹیج پر ہی پھینک دیا کرو. اللہ اکبر. تیرے بیٹے کی نکاح میں آمنہ کے لال کی مبارک سنت زندہ ہو جائے. پھر میرے عزیزو خطبہ مسنونہ یہ سنت ہے. پھر دعوت ولیمہ, اللہ اکبر, سنت ہے. خیبر کے میدان میں نبی کا نکاح ہوا, اللہ اکبر. اس وقت حضور کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صبح کا وقت آیا, آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام اپنے اپنا ناشتہ تیار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے یارو سارے ناشتہ خیمے میں نہیں کریں گے, اپنا اپنا ناشتہ لے کر خیبر کے میدان میں آ جاؤ. اللہ کے رسول بھی اس دسترخوان پہ بیٹھ گیا. نبی نے ہاتھ میں کھجوریں چوارے پکڑی, تناول فرمایا. صحابہ کھانا کھا رہے تھے, فرمایا میرے صحابہ تمہارا ناشتہ ہو گیا, آج کے دن تمہارے ناشتے میں محمد کا ولیمہ ہو گیا. سادہ بدترین کھانوں میں وہ کھانا ہے, بدترین کھانوں میں وہ کھانا ہے, بدترین کھانوں میں وہ کھانا ہے جس کھانے میں غریب شامل نہیں ہوتا, اور وہ کھانا ولیمے کا کھانا ہے. اور میرے عزیزو تیری چودراہٹ کہاں گئی, تیرا قریشی پنا, تیرا شیخ پنا کہاں گیا جب لاٹھی لے کے 20 فقیروں کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں تجھے بتاؤں ولیمہ کرنے کا طریقہ کیا, 1000 آدمیوں کے لیے تو نے اللہ اکبر بڑی بڑی میزیں لگائی, پروٹوکول دیا, ٹیشو پیپر پلیٹوں کے نیچے گلاسوں کے اندر رکھے. اور میرے عزیزوں کتنی دیگیں پکائی ہوگی, 50 پکائی ہوگی, 52 پکا لیتا, 54 پکا لیتا. جب برادری میں سے 50 بندوں کے نام کاٹتا, جو میرے عزیزوں گڈویے لے کے, بالٹی لے کے, پھٹے کپڑے, ٹوٹی جوتی پہن کے کھڑے, ان کو بھی علیحدہ پروٹوکول دے کے میز کے اوپر بٹھاتا. اللہ اکبر. میں روٹی کھاتا, میں کہتا چکناہٹ نکال کے لاؤ, 1000 روپے دینا میں نے, میں کہتا چکناہٹ نکال کے لاؤ, میں کہتا گوشت اناڑی کسائی سے بنایا, ہڈی سے ہی نہیں کٹی ٹوٹی, میں کہتا اوے لوگو مسالہ بہت پاتا, میں تو بلڈ پریشر کا مریض ہوں, میٹھی کھیر میں نہیں کھاؤں گا, شوگر کا مریض ہوں, بوتل میں نہیں پیوں گا. اللہ اکبر. فیٹس پیدا کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کے برعکس وہ جس کی ٹوٹی جوتی تھی وہ گوشت کی بوٹی ہاتھ پر رکھتا, کہتا تھا یہ عید والے دن کھایا یا آج اس کے بیٹے کے ولیمے پہ کھایا. لقمہ منہ میں جاتا, کہتا اللہ جس طرح انہوں نے ہمارا دسترخوان آباد کیا, اللہ اس کا ویڑا آباد کر دے. میرے عزیزو خدا کی قسم, غریب کا 1000 روپے تیری جھولی میں آتا اور غریب کی دعا منہ سے نکل کر عرش اللہ کے نیچے پہنچ جاتی. کیا پتا غریب کو ولیمے کا کھانا ملتا, اس کا کلیجہ ٹھرتا, منہ سے دعا نکلتی, اللہ تیری نسلوں میں قرآن کے عالم پیدا کر دیتا. یہ تھا ولیمہ. کراچی کے ایک سیٹ نے اپنی بیٹے کی شادی کی, اگلے دن دعوت ولیمہ کا, ہزاروں آدمیوں کو دعوت دے رکھی تھی. 3 آدمیوں کو بلایا, مسجد کے امام صاحب کو, قاری صاحب کو, مؤذن صاحب کو بلایا. حضرت آئیے کھانا کھائیے, آلو کی بھاجی اور گھر کی توی پکی روٹی. مولوی صاحب نے کہا حضرت جی یہاں کھا لیا تو پھر وہاں کیا کھائیں گے؟ کہا میرے میاں اسے ہی ولیمہ سمجھو. کہا چودھری صاحب اپنی شخصیت دیکھ, اپنا حال دیکھ, اے چودھری صاحب اپنی شان دیکھ, اللہ اکبر, یہ ولیمہ دیکھ. کہنے لگا ولیمہ تو میں کرتا, دنیا کراچی والے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے, لیکن جب میرا بچہ اپنی بیوی کو پھول والی گاڑی میں شادی حال کے سامنے گاڑی روک کر یوں دروازہ کھول کے کھڑا تھا, تو مولوی صاحب میری بہو اللہ اکبر زیور سے آراز تھا, لاکھوں روپے کا گوٹے والا شرارہ پہن کر, اللہ اکبر, جب گاڑی میں بیٹھنے لگی میں نے میرے یوں کر کے آنکھیں انہی سے دیکھا, مجھے پھٹے پرانے والی کپڑے پہننے والی ایک بچی پنجوں کے بل یوں کر کے اٹھتی میری بہو کے کپڑے دیکھ کو روتی نظر آئی. اللہ اکبر. میں نے ادھر دیکھا ایک عورت نظر آئی جس نے ساری برتن شادی کے دھوئے, میں نے ادھر دیکھا, اللہ اکبر, معصوم سی بچیاں اپنے منہ میں انگلیاں دے کے کہہ رہی تھی اب بھی ہمارا ابو بھی ایسی چیزیں دے گا. میرا کلیجہ منہ کو آیا. یقین کرو ایک ریڈی مان اپنے گھر آیا اور اس نے آ کے دیکھا بیٹی پڑی سو رہی ہے, بیوی نے اشارہ کیا, اللہ اکبر, سو رہی ہے, کچھ نہیں کھادا. اللہ اکبر. غریب گیا اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, کہنے لگا بیٹی مجھے پتہ ہے آج پھر تو کسی امیر کا جہیز دے کے آئی ہے, اے بیٹی
میں کیا کروں؟ تیرا باپ تجھے دعا تو دے سکتا ہے، جہیز میں تجھے فرج نہیں دے سکتا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں شور گڑوا لو، خدا کے واسطے بیٹی کا جہیز پردے میں دیا کرو۔ تمہیں کیا پتا جہیز دکھانے کی وجہ سے کتنی غریبڑیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ عرش والا تیرے سے بھی روٹ جاتا ہے، جہیز لینے والی سے بھی روٹ جاتا ہے۔ کون سی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ جس کو تم 15 لاکھ کا جہیز دو گے وہ ساس سسر کی عزت کرے گی؟ لگا مولوی صاحب اللہ اکبر، میں نے ایسی 15-20 جوان بچیاں دیکھی کہ جن کے ہاتھ پیلے کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مولوی صاحب میرا بچہ بیوی کو لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا، میں اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹ کے میں نے بتی بند کر لی، میں نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا، میں نے کہا اللہ مجھے مشورہ دنیا سے نہیں چاہیے، مجھے مشورہ آمنہ کے لال سے چاہیے، مجھے مشورہ دے میں ولیمہ کروں یا ان بچیوں کے آنسوں کو صاف کروں۔ کہ اگر رات کو مجھے مشورہ ملا ولیمہ تو ہوتا رہے گا، گھر کی باجی روٹی پکا کے ولیمہ کر، جہاں چلا جا ان بچیوں کا نام پتہ تلاش کر، ان کے گھر میں ولیمے کے پیسے دے کے آ۔ جن بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے اور انہوں نے تجھے جھولی پھیلا کے دعا کر دی، اللہ اکبر، برادری میں تیری نام کا ناک کٹے یا بچے، لیکن تیری وجہ سے بھئی غریبڑیوں کی ڈولی اٹھ گئی، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ مانگ رہے اللہ سے پیرانے پیر، مانگ رہے اللہ سے معین الدین چشتی، اور کرتوت میرے عزیزوں کیا کر رہے ہو؟ گھر میں میرے عزیزوں جاتے نہیں، کہتے ہو بچے نیک پیدا نہیں ہو رہے، دکان بند کی، گھر گئے، نہائے، کپڑے بدلے، ہوٹل پر آ کے بیٹھ گئے، اسے جس کو تو قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا بتا وہ کون سی دیوار میں ٹکرے مارے؟ صبح اٹھا سیدھے منہ بات نہ کی، وہ تیری طرف دیکھتی رہی، دوپہر کو سیدھے منہ بات نہ کی، اتنی پریشانیوں کی گٹھڑی سر پہ لے کے بیٹھی تھی کہ میرا شوہر آئے گا اس گٹھڑی کو کھولنے میں آسانی کرے گا، لیکن تو باہر سے اپنی زبان کے اوپر بھونکنے والا کتا باندھ کے لایا، تو نے تو اس کا سواگت استقبالی کتی کجری سے گیا۔ تیری ماں نے اس سے ہنس کے بات نہ کی، تیری بہن نے نہ کی، تیرے گھر والوں میں کس نے ہنس کے بات نہ کی، حتیٰ کہ برتن دھونے والی نوکرانی نے بھی اس کی ساس کو چغلیاں لگائی، وہ تو چاہ رہی تھی آ کے میٹھی بات کرے گا۔ اللہ اکبر، یاد رکھ میرے جوانہ، قیامت کا دن ہوگا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا سوال اللہ تیرے سے کریں گے، حساب لیں گے، لیکن جب اخلاق کی باری آئے گی اللہ کہے گے اس کی بیوی کو بلاؤ، اب پرچہ تیرا ہے، حل تیری بیوی سے کرواؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے بتا مال کمانے میں کیسا تھا اور گھر چلانے میں کیسا تھا، اگر تیری بیوی اللہ کے سامنے رونے لگ گئی خدا کی قسم تیرا میرا کچھ نہیں بچے گا۔ ہاں ہاں ہاں، پوچھ لیا میرے رب نے، رحم مادر میں تو میرے تجھے پیدا کیا، کالے رنگ کا تل بھی تیرے جسم پر نہیں تھا، یہ اتنا بڑا نشان کہاں سے لے کے آئی؟ جب اس نے کہہ دیا اللہ جون جولائی کا مہینہ تھا، اللہ اکبر، اس نے دکان سے سبزی بھیجی اور کہا تھا 2 گھنٹے میں تیار کر دوست آئیں گے، یا اللہ میرے سبزی تیار کی، اس کے لیے میں جون جولائی کے مہینے میں چولہے کے آگے بیٹھی رہی، اللہ اکبر، ساس اسی روم میں، بہن اسی روم میں، یا اللہ میں اپنے باپ کی پگڑی کو بچانے کے لیے اللہ چولہے کے آگے بیٹھی رہی، اس کی خاطر میں جون جولائی کے مہینے میں کوئلہ ہو گئی، میں نے کھانا اس انداز سے پکایا، میرے کپڑے پسینے میں گر گئے، میں نے اس کے آگے آ کے کھانا رکھا، میں نے کہا لقمہ کھا کے مسکرا کے کہے گا بڑا سونا پکایا، اس نے تو پلیٹ اٹھا کے میرے منہ پر ماری اور کہا کتی تینوں نہیں پتا سی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، انہیں نمک زیادہ کر دیا، میں نے کہا سوڑو 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 نہ ماری، میرے بنیاد کے نمک نہیں ڈالا، وہ تیرا بچہ سوتے سوتے کروٹ بدلتے بدلتے چرپائی کے کنارے پر آ گیا، وہ گرنے لگا، اسے اٹھانے کے چکر میں نمک کا ڈھکنا ہڈی کے اندر گر گیا، دوسرا تھپڑ مارا، اللہ اکبر، کہا یا اللہ اس نے پورا سالن کا ڈوگا اٹھایا میرے اوپر پھینک دیا، یا اللہ میں جون جولائی کے مہینے میں جل گئی، ساری رات اللہ کروٹیں بدلتی رہی، اللہ مجھے بردول کی ضرورت نہیں تھی، یا اللہ مجھے پائیوڈین کی نہیں تھی، اللہ مجھے اس کے میٹھے 2 بول کی ضرورت تھی، مجھے یہ کہہ دیتا چل معاف کر دے کی ہویا، یا اللہ اس نے پوچھا کوئی نہیں، اور بیوی کو دیکھ کر ساس سے اپنی ماں سے کہنے لگا ناٹک کر دی پئی حرام زادی، اللہ اکبر، پتہ ہے میری ساس نے کیا کیا، چنگا تینوں عورتاں دی کبھی کوئی نہیں، پترا نو طلاق دے کر چھڑ گیا، جب باپے نو پتہ لگے کہ میں پھر اگلے دن نوکرانی کی طرح اٹھ کے بیٹھ گئی، اللہ فرمائے گے بس کر بس کر بس کر، بدی بہت ہو گیا، اس بد کردار اس حاجی نمازی کے اخلاق کا مجھے پتہ لگ گیا، لاؤ اس کی نمازیں، لاؤ اس کے روزے،
لاؤ اس کے حج. جب خدا منہ کے اوپر مارے گا اور کہے گا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں خدا رسول کے لیے اچھا نہیں, خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہے, جو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہے وہ انسان ہی کوئی نہیں. وانا خیرکم لأہلی, اے لوگوں کائنات میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. حقوق تو میرے عزیزوں میں تب بیان کروں جب ہمارا اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کو دل کرے. خدارا میرے چاند ہوٹل چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, تم اس اولاد سے خیر کی امید کیوں رکھتے ہو جس بچے کو تم سوتا چھوڑ کے گئے اور سوتے ہی چھوڑ کے آ کے ملے. جلدی گھر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا علی کامیاب آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا خوش نصیب وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو جائے. اس روزی کا کیا کرنا؟ انگلینڈ میں بیٹھا ہے بچہ یہاں اٹکھیلیاں کر رہا ہے, موبائل کے اوپر دیکھ رہا ہے, ہڑکی کردا پیا, اس نے بولنا سیکھ لیا. حضرت علی فرماتے ہیں صبح نکلا گھر سے حلال کی روزی کمائے, شام کو اپنے بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھائے. حضور نے فرمایا اس سے خوش نصیب آدمی, اس سے مقدروں والا آدمی کوئی نہیں. لیکن میرے عزیزو ہمارے تو مقدر میں اولاد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی کوئی نہیں. امید اس سے رکھتے ہو یہ کلمہ دے گا اور کلمہ شہادت پڑھ کے مجھے قبرستان میں لے کے جائے گا. جس بچے کو تو نے پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا, خدا کی قسم وہ مرنے کے بعد تیرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ اکبر اللہ اکبر. کلمہ ہم نے کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جو گھر کے اندر آ رہا ہے, کبھی معراج پہ نظر آتا ہے, کبھی گھر کے اندر جھاڑو پکڑ کے گھر کا فرش صاف کرتا نظر آتا ہے, کبھی خدا سے باتیں کرتا نظر آتا ہے, کبھی اپنا جوتا گاڑتا نظر آتا ہے. عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کملی والے کپڑوں کو دھو رہی ہو. اور عائشہ اٹھنا پانی میں لے کے آؤں گا, کپڑے تو دھویا کر, برتن دھو رہی ہے پانی میں لے کے آؤں گا. عائشہ تو کیا کر رہی ہے؟ کملی والے چولہے میں آگ جلا رہی ہو. عائشہ تو آگ جلا کے روٹیاں پکا, لکڑیاں میں اکٹھی کر کے لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. کلمہ ہم نے اس نبی کا پڑھا, اللہ اکبر, جو امت کے لیے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا. لیکن میرے عزیزوں مزاج ایسے ہمارے سخت ہو گئے کہ ماں باپ سے بھی بات کرنے کو تیار کوئی نہیں. سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور نبی والی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے. سارا مجمع میرے ساتھ بیک زبان ہو کے کہے یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. خدا کے واسطے اپنے گھروں کو جنت بناؤ. حکومتیں بلتی ہیں, بگڑتی رہتی ہیں, ختم ہوتی رہتی ہیں, لیکن جب گھر ایک مرتبہ بگڑ جائے قیامت آ جاتی ہے, گھر دوبارہ نہیں بنتا. گھر ایک مرتبہ اجڑ جائے, گلاب کے پھول اور اس کے گلدستے گھر کو نہیں بنا سکتے. اللہ سے دعا کرو اللہ میرا گھر بھی بنائے, گھر والوں کو بھی بنا دے اور اتنا کامیاب بنا دے جیسے دنیا میں ایک مکان میں اللہ جنت میں بھی ایک مکان میں اکٹھا فرمائے. اور ہر وقت ہر آن ہر گھڑی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے. انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر زندگی کو گزارتے رہیں گے, کریں گے انشاءاللہ کوشش. میرے بھائی اللہ تیری میری زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ اس پروگرام کو جو عبد الرحمن بھائی میرے تو میزبان یہ تھا بار بار رابطے میں, اور اس کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رات کا پچھلا پہر ہے, دعا کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں. آج اس گھڑی نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی, ابھی بھی اس کا ایک بج رہا ہے. پرچی دینا. یہ گھڑی اتنی بے وفا ہے, مجھے مرکز کمالیہ میں بلایا تقریر کے لیے. میں نے کہا میرے تو عوامی سے جانا ہے میاں چنو. مجھے بڑے بابا سی سرکار نے کہا, انہوں نے کہا کوئی نہیں پترا تو آدھا گھنٹہ تقریر کریں, میری گڈی تو میں چھڑ کے آؤں. میں نے گھڑی دیکھی, میں نے کہا یہ تو 9:10 ہو رہے ہیں, ابھی تو ٹائم بہت پڑا گاڑی میں. تھوڑی دیر بعد دیکھی پھر 9:10 تقریر کر کر کے میرا گلا خشک ہو گیا. تو ڈرائیور کہنے لگا اے نا ویک سامنے ویک 11 بجے کے 20 منٹ ہو گئے, گڈی تے میاں چنو تو ہی پتہ نہیں کتنے نکل گئی انہیں اگے جا کے. اللہ کو تو اللہ تعالیٰ بھائی ہماری آخرت کی گھڑیوں کو ٹھیک فرما دے. دعائے صحت, دعائے مغفرت ہے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کے لیے. پرچہ